الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، اور شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسین میرے آقا. حسن یوسف تو جلوہ ہے تیرے حسین خزانے کا، اور تو چوم لے قدموں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، اور محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا.
حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب التکریم و تعظیم صاحب صدر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قرائے کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان گرامی قدر، بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل مقدسہ جشن ظہور مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاک اور مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے عالم باعمل صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حفیظ الرحمان عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سماعت کیا۔ اس کے بعد مجھ جیسے کم علم اور کم عمل کا کچھ بیان کرنا یوں ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھ دیا جائے۔ الامر فوق الادب کے تحت حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے حضور قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا، میں نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدے کے مطابق حاضری نصیب فرمائی۔ وقت بھی اتنا ہی ہے، نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں سے جو الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ان میں رب ذوالجلال نے فرمایا، قل میرے محبوب اپنی مبارک اور میٹھی زبان سے اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی کلینک سے دوائی نہیں لینی پڑے گی، کسی ادیب، کسی مفسر، کسی محدث، کسی کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کسی مقام سے بھی تمہیں چل کے کعبے نہیں جانا پڑے گا کہ وہاں پہنچ کے تو پھر اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو، میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اے میرے حبیب آپ فرما دے میری اتباع کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جن کو اللہ محبوب بنا لے پھر ان کو رب جی شان عطا کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان کے خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا اور ان کی بخشش بھی فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی، ہم لاہور رہتے ہیں، لاہور کو کہتے ہیں داتا کی نگری۔ اتباع مصطفیٰ پر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے عظیم کتاب میں سے ایک بات اور ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف۔ سارے ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو یہ نام میرے ساتھ بولو، کشف المحجوب شریف۔ یہ نام وہ ہے جس کے پڑھنے سے، اپنی زبان سے بولنے سے اللہ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں کہ ایک بندہ جنگل کا سفر کر رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، بھیڑیا چر رہا ہے، بکریاں ان کی، اور بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آج تک بھیڑیا اور بکریاں آپس میں رشتہ دار نہیں بنے، یہ کیسا بھیڑیا ہے جو بکریوں کا رشتہ دار بنا بیٹھا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کو بندہ نظر آئے، کسی سے پوچھ لوں کہ یہ بھیڑیا اور بکریاں رشتہ دار کب سے بنے ہیں، اسے کو بندہ نظر نہیں آیا، کہنے لگا چلو کو آگے نظر آئے گا کسی سے پوچھ لوں گا۔ سفر کرتے کرتے آگے گیا، اچانک دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رک گیا، کہنے لگا اس سے ضرور پتا ہوگا یہ بکریاں کس کی اور بھیڑیا کس کا، یہ سلام پھیرے گا، میں اس سے اپنا سوال کروں گا۔ کہتے جب انہوں نے سلام پھیرا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے کہا جی میں مسافر ہوں، راہگیر ہوں، سفر میرا آگے، منزل میری آگے ہے، میں ابھی سفر کر رہا ہوں، لیکن پیچھے میں دیکھ کے آیا ہوں بکریاں چر رہی ہے اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔
میرے ذہن میں ٹینشن ہے کہ یہ بھیڑیاں اور بکریاں کب سے رشتہ دار بنے ہیں. انہوں نے کہا نوجوان تیرا چہرہ بتا رہا ہے کافی سفر کر کے آ رہا ہے, تجھے تھکاوٹ ہے, بیٹھ ذرا تیری خاطر تواضع کر لوں پھر تیرے سوال کا جواب دے دوں گا. نوجوان کہتا ہے میں بیٹھ گیا. ان کے قریب ایک پیالہ پڑا ہوا تھا, انہوں نے پیالہ پکڑا. قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس کے 2 کونے تھے. ایک کونے کے نیچے انہوں نے پیالہ رکھا نا, اور پیالہ رکھ کے اپنی مبارک زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ پہ نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پابندی ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا اس اللہ کے بندے نے پتھر کے نیچے پیالہ رکھا, اپنی مبارک زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے بسم اللہ پڑھنے کی دیر تھی, پتھر کے اس کونے سے دودھ جاری ہو گیا. کہتے ہیں میں بڑا حیران اور پریشان ہو گیا. پہلے ہی سوال نے ذہن میں ہلچل مچا رکھی تھی, اب دوسرا سوال آ گیا. کہتے ہیں پیالہ جب بھرنے کے قریب آیا, انہوں نے اوپر ہاتھ رکھا, وہ جو ٹوٹی دودھ کی نہر کی کھلی تھی وہ بند ہو گئی. انہوں نے پیالہ دوسرے کونے کے نیچے رکھا, پھر اپنی مبارک زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان کہتا ہے ادھر بسم اللہ مکمل ہوئی, ادھر میں نے دیکھا اس کنارے کے اندر سے, اس کونے کے اندر سے شہد جاری ہو گیا. جتنا انہوں نے ضرورت تھا لے لیا, پھر اوپر ہاتھ رکھا, وہ نہر بھی بند ہو گئی. نوجوان کہتا ہے بابا جی میں تو پہلے بڑا پریشان تھا, بھیڑیا بکریوں کا رشتہ دار کب سے بنا ہے. آج تک قیمتی قیمتی پتھر دیکھے لیکن کسی پتھر سے دودھ اور شہد نہیں نکلتا. یہ آپ نے دوسرا اور تیسرا بھی مسئلہ سامنے کھڑا کر دیا. اس عجوبے کو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا ہوں. اللہ والے نے فرمایا او نوجوان فکر نہ کر, بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے اسے پی لے, پینے کا بعد میں تجھے تینوں سوالوں کا جواب دے دوں گا. وہ نوجوان کہتا میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ دودھ پیا, بڑا لذیذ اور بڑا ہی خالص تھا. پینے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا بابا جی اب میرے سوال 3 ہیں, جواب دے دے. وہ اللہ والا کہنے لگا وہ تجھے تینوں سوالوں کا جواب ایک لفظ میں دے دیتا ہوں. وہ بکریاں میری ہیں, یہ میری بکریاں بھیڑیا چرا رہا ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے میں اس پتھر سے دودھ بھی لے لیتا ہوں, شہد بھی لے لیتا ہوں, میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے. بھیڑیا بکریاں چراتا رہتا ہے, میں سارا دن یہاں اللہ کی بندگی میں صرف کر دیتا ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی ذرا بتائیے تو صحیح نہ ہو, یہ دوائی آپ نے کہاں سے لی ہے, یہ نسخہ آپ کے ہاتھ کہاں سے لگائے. وہ بابا جی بول کے کہنے لگے تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اپنے رسول کی اتباع میں آ جاؤ. ادھر اتباع مصطفیٰ کرے گا, ادھر رب تیرے سارے کام کرے گا. گویا کہ حضرات گرامی ترجمہ کیا بنتا ہے, ذوق بھی لو. میں چشتی ہوں ذوق دینے کے لیے اور بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے آیا ہوں. وہ بابا جی کہتے ہوں گے نہ تجھے بتاتا ہوں یہ نسخہ کہاں سے ملتا ہے, یہ نسخہ کس نے ایجاد کیا, ڈاکٹر کون ہے, ہاسپٹل کون سا ہے, شہر کون سا ہے. وہ بول کے کہتے ہوں گے نہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں
نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے او نوجوان تو اتباع مصطفیٰ کر لے، ادھر رسول اللہ کی فرما برداری میں آئے گا، آقا کریم کی تابعداری میں آئے گا، رب ذوالجلال تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب خود ہی تیرے کام کرنے لگ جائے گا۔ کہنا پڑے گا نا کہ چین ویران دلاں دا یاد حبیباں دی، چین ویران دلاں دا یاد حبیباں دی، میرے نبی دی نسبتی چمک نصیباں دی، چین ویران دلے دا یاد حبیباں دی، میرے نبی دی نسبتی چمک نصیباں دی، نظر کرم جد کی دیے لجپالا نے، نظر کرم جد کی دیے لجپالا نے، پنے لکیے بیڑی آن غریباں دی۔ حضرات گرامی، جس نبی کی اتباع کرنے والے کو اللہ اتنی شان عطا کر دیتا ہے، وہ نبی دنیا پہ آیا ہوگا، رب ذوالجلال نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا، کتنی شان سے آیا ہوگا، اس نبی کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے ذرا آقا کریم کی امی جان کی بارگاہ میں جا کے سوال کیجئے، اے آقا کریم کی امی جان، جب آقا کریم دنیا پہ تشریف لائے اس وقت آپ کے گھر کا منظر کیسا تھا، اس وقت سما کیسا تھا؟ حضور کی امی جان کہتی ہیں آقا کریم کی ولادت باسعادت ہوئی، صرف میرا گھر روشن نہیں ہوا، اس نور کی اتنی روشنی تھی، زمین کا شرق بھی اور زمین کا غرب بھی اللہ نے روشن و منور فرما دیا۔ حضور کی امی جان کہتی ہے میں نے وہ محلے کی عورتیں آئیں، مجھے آج تک کوئی روایت نہیں ملی، کسی روایت میں یہ بات ہونا، ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں عورت سے بتاؤ نا تیرے گھر کون آیا، تیرے گھر کون آیا، تیرے گھر کون آیا، عورت بتاتی ہے لڑکا آیا، بیٹا آیا، منڈا آیا، پتر آیا، ہیرا آیا، چاند آیا، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں سن، اور بھی بڑے نام ہیں آتے مجھے بھی ہیں لیکن میں لینا نہیں چاہتا، کیوں؟ میرے مجدد دورہ قبلہ امیر المجاہدین مولانا خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پڑھ ہم بھی سکتے ہیں لیکن الٹا پڑھنا نہیں چاہتے، الٹا پڑھنا نہیں چاہتے، کہنے لگے انگریزی دیکھو نا تو یہ الٹی طرف سے شروع ہوتی ہے، کہا نہیں ہمارے میلاد والے نبی نے ہمیں بتایا الٹا نہیں چلنا، سیدھا چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے۔ عربی میں بچے کو طفل صغر یہ سارے نام آتے ہیں۔ حضرات حضور کی امی جان سے مکے کی عورتوں نے پوچھا میرے نبی کی ماں نے یہ نہیں کہا منڈا آیا، پتر آیا، لڑکا آیا، ہیرا آیا، چاند آیا، سن آیا، طفل آیا، صغر آیا، نہیں حضرات یہ نہیں کہا۔ حضور کی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آئیں، آ کے کہتی ہیں آمنہ تیرے گھر کون آیا؟ حضور کی امی جان کہتی ہوں میری سہیلیو خرج منی مجھ سے نور نکلا۔ ساری عورتیں کہنے لگی آمنہ ہوش سے بات کرنا، کہا میں نے ہوش سے بات کی ہے، کہا آمنہ نور روشن ہوتا ہے، تیرے گھر جو نور آیا وہ روشن تھا یا کہ نہیں؟ کہا اتنا روشن تھا میں مکے کے اندر بیٹھی تھی، زمین کا شرق بھی دیکھ لیا اور زمین کا غرب بھی دیکھ لیا، شام کے روشن منور محل بھی دیکھ لیے، صرف یہی نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے جبریل آیا 3 جھنڈے لے کے، ایک شرق میں لگایا، ایک غرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا۔ گویا کہ حضور کی امی جان بتانا چاہتی ہیں میرا لال دنیا پہ آیا، ساری کائنات کو اللہ نے روشن و منور کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نور اصلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا،
نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا حضور کی امی جان کہتی ہے کانوں میں آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا تو محمد خلاق الانبیاء واجمع له ومن صفات الانبیاء اے ملائکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے کمال سارے انبیاء کے جمال سارے انبیاء کی صفات میرے محبوب میں جمع کر دو جو آتے ہی ساری دنیا کو روشن و منور کر دے جو رب کا محبوب اور حبیب بن کے آئے حضرات گرامی جب سارے انبیاء کی صفات سارے انبیاء کے کمال سارے انبیاء کے جمال اللہ نے محبوب میں جمع کیے ہوں گے شان کتنی بلند ہوئی ہوگی بریلی کے ٹپے پہ میرا امام کھڑا ہو گیا مدینے کی طرف رخ کر لیا قیامت کی دیواروں تک ہمیں یہ پیغام دے دیا لوگوں وہ جو میں کہتا ہوں میرے نبی کی امی کی بات بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سنیے ذرا اللہ نے میرے امام کو بڑی تخیل والی نگاہ عطا کی تھی بڑی عظیم نگاہ عطا کی تھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا میں نے ساری مخلوق میں نگاہ دوڑا کی دیکھی تیرے پائے کا نظر نہیں آیا آیا کا پھر میں نے ولیوں شہیدوں میں جا کے دیکھا غوث و قطب و ابدالوں میں جا کے دیکھا تیرے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا پھر میں نے انبیاء اور رسول میں جا کے دیکھا تیرے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا آیا کا مجھے کہنا پڑ گیا کہ خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہو سکتا ہے یہ اعلیٰ حضرت ہے ہر لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئے اعظم چشتی کی بولی میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اعظم چشتی کہتا ہے میرا امام کہنا چاہتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کیسا بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے یہ آپ کے قریب رائیاں گاؤں ہے رائیوڈ روڈ پہ یہاں کا ایک آنکھ سے گزرا محمد علی ظہوری قصوری وہ کہتا ہے جب آقا تشریف لائے میری روح بھی وہاں پھر رہی تھی میں نے اس وقت آوازہ سنا تھا ساری کائنات سے آواز یہ آ رہا تھا کہ سب تو شان والا آ گیا سب تو شان والا آ گیا اچ رتبے پان والا آ گیا اور
آسیو شکر دے سجدے کرو آسیو شکر دے سجدے کرو کیونکہ سب نو سینے لان والا آ گیا اور تینوں کیے غمی سنیا روز حشر دا کیونکہ تینوں بخشان والا آ گیا اور جھگیاں اندر دیوے پل پے جھگیاں اندر دیوے پل پے کیونکہ روشنی برتان والا آ گیا اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے